کہ آپ نے کوئی انٹیمیشن ہی نہیں کی, کوئی کسی قسم کی روکار جاری ہوئی جس پہ کوئی ریسیونگ ہو کہ کسی طرح کی اطلاع ہو یا کاؤنسل کی اپنے کلائنٹ سے ملاقات ہوئی ہو اس میں انٹیمیٹ ہوا ہو, اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں تھی. اور سیکنڈلی انہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح بتایا کہ میرے بھی وکیل ادھر موجود نہیں ہیں. اور میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ کھوسا صاحب کو انتظار کو اندر جانے کی ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی کہ ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے. تو وہ درخواست دے دی گئی, اس درخواست کو سرسری سا کورٹ نے معائنہ کیا اور درخواست کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی بضد ہیں کہ آج ہم نے ٹرائل میں ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کرانا ہے. تو جب آپ اس طرح سے ٹرائل کریں گے, اتنی اجلت میں کریں گے, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی آرڈر کسی کورٹ میں سسٹین ہی نہیں ہو رہا, جو آرڈر آپ کا اوپر جاتا ہے ڈینوو ٹرائل کا آرڈر ہو جاتا ہے, آپ کے بیل آرڈر جاتے ہیں سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے, تو پھر کس چیز کی اجلت ہے, کس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہمیں باہر آ کے پتہ چلا کہ آج کھوسا صاحب ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ایم ریجیکٹ کی, جو سسپینشن آف ججمنٹ کے بارے میں تھی. وہ والی پٹیشن ان کے منشی کو اغوا کر لیا گیا, اس سے پٹیشن چھین لی گئی, بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا مگر پٹیشن ابھی تک غائب ہے. تو اس طرح کے معاملات ادھر ہو رہے ہیں اور بڑی اجلت سے یہ سارے معاملات, انٹرا پارٹی الیکشن کا سمبل چننا, یہ ساری ایک ہی بڑی اسکیم کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی شہباز کھوسا صاحب اندر جائیں گے تو باقی فردر اپڈیٹ اس کے بعد آپ کو دیں گے. ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو شیڈول الیکشن کا آیا ہے, یہ الیکشن کا شیڈول نہیں آیا کہ عمران خان کو شیڈول کے مطابق اس سے پہلے سزا دینا چاہتے ہیں. یہ کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور 1 جنوری سے پہلے, اگلا سال شروع ہونے سے پہلے یہ خان صاحب کو سیاسی منظر نامے سے مکمل طور پر غائب کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح سے آج میرے کلرک عثمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے, وہ ایسی پٹیشن ہے کہ جس کا ابھی تک ضروری نہیں ہے کہ جاتی وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی اور لگ جائے گی, لیکن صرف یہ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہو کر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے وکیلوں کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے. بار کونسل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے, اگر وکالت کر رہے ہیں تو ہم صرف وکالت کر رہے ہیں. پٹیشن فائل کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ہمارا کام ہے. یہ کالا کوٹ اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ہم وکالت کر سکیں. اب ہمیں وکالت بھی نہیں کرنے دی جا رہی, اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ ایک ہلکے کی خاطر تو دے رہے ہیں یہ سب کچھ, لیکن یہاں پہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہی خطرے میں ہے. لیکن وہ سو رہے ہیں, کوئی ان کو جگائے, جا کر ان کو بتائے کہ یہ ہمارے پروفیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب تک ہم وکیل جو ہیں اپنی وکالت سے منسلک رہیں گے اور یونائٹڈ ہو کے چلتے رہیں گے, تبھی ہم لوگوں کا دفاع کر پائیں گے اور اس پروفیشن اور اس کالے کوٹ کی لاج رکھ پائیں گے. لیکن آج جو کچھ کیا گیا سپریم کورٹ میں, زبردستی اس سے موبائل چھینا, اس کو خود میرے کلرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے. یہ تمام انپریسیڈنٹڈ باتیں ہیں. یہ تمام چیزیں میں ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر پتہ چلا کہ جس طرح سے یہاں گواہ انہوں نے لائے ہوئے اندر, ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ٹو ان کو جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ بھی ہمارے جائے بغیر یہ آج اس کو بند کر دیں, کیونکہ یہ سب کچھ 5 اگست کو بھی ہوا تھا. 5 اگست کو جس دن ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی تھی توشہ خانہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کیس میں, اس دن بھی اسی کلرک کو اور خواجہ حارث کے کلرک کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے کاغذات چھینے گئے تھے. آج پھر وہی کارروائی ہو رہی ہے اور آج پھر وہی حرکتیں نظر آ رہی ہیں. یہ حرکتیں ہمیں اس بات کا عندیہ دے رہی ہیں کہ یہ پھر سے عمران خان کو سزا کرنے کی جو جلدی ہے ان کو, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب, جو آج کی سماعت ہے اس سے متعلق آپ کو انفارم نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں, کوئی انٹیمیشن ہی نہیں. یہ تو بتا رہے ہیں عدالت میں کسی کو پیش ہی نہیں کرایا, جج صاحب آئے ہی نہیں. تاریخ ہوئی کس طرح سے بات ہے, آج تو نیب کی بھی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا کہ عدالت کو انٹیمیشن ہی نہیں دے گی, کوئی اٹینڈنس سیکیور نہیں کرے گی اور اپنی مرضی سے چلائے گی, کوئی گواہوں کا پہلے بتائے گی نہیں کہ یہ گواہ آئیں گے, ان پہ آپ نے جرا کرنی ہے. وہ سلسلہ بڑے عجیب طریقے سے چلایا گیا. اور نیب کی جو پیشی ہے آج, اس میں جو پریویس ڈیٹ تھی اس کے اوپر 27 ڈیٹ اناؤنس کی گئی
کہ 27 अगस्त के लिए मामले को मुलतवी किया गया था, लेकिन हमें बजरिया फ़ोन बताया जाता है आधी आधी रात को कि जनाब आपका केस सुबह लगा हुआ है, आप आ जाएं। इस तरह से तो ये अदालतें चलाई जा रही हैं, और ये जो जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये ट्रायल आप सबको याद दिला दें कि ये ट्रायल इसलिए जेल के अंदर हो रहा है क्योंकि खान साहब को ये बाहर नहीं आना देना चाहते और खान साहब की एक तस्वीर और एक झलक से डर रहे हैं। अगर अदालत के अंदर इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए इस अदालत में पेश नहीं किया जाना, तो ये अदालत यहाँ करने क्या आई है? इस अदालत को यहाँ लगाने का मकसद क्या है? खान साहब बड़े क्लियर है, देखें इलेक्शन तो हमने लड़ना ही लड़ना है, और उन्होंने कहा है कि फौरी इस ऑर्डर को चैलेंज करें, हाई कोर्ट लेके जाएं। सेकेंडली ये बेसिकली खान साहब के मुताबिक स्कीम है, वो जो बेसिकली 172 का मैजिक नंबर इन्होंने अचीव करना है नवाज शरीफ को बिठाने के लिए ना, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि रिजर्व के सारे नॉमिनेशन पेपर, माइनॉरिटी सीट्स के, विमेन सीट के, वो रिजेक्ट हो जाए तहरीक इंसाफ के। अब नेशनल असेंबली उठा लें, 70 का नंबर इनका बनता है, अगर वो 70 बाहर निकल जाए तो आप देखें, अगर हम बुरे से बुरा भी इलेक्शन लड़े, 35 से 40 सीटें कहीं नहीं गई उनमें से तहरीक इंसाफ की, वो आप 35 से 40 सीटों से तहरीक इंसाफ को महरूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खाली नेशनल असेंबली में, ताकि आप ऊपर की मैनेजमेंट कर सकें, जिस बंदे को आप लंदन एग्रीमेंट के तहत बिठाना चाहते हैं उसका रास्ता हमवार कर सकें। थैंक यू। आपने कोई इंटीमेशन ही नहीं की, कोई किसी किस्म की रोककार जारी हुई जिसपे कोई रिसीविंग हो, कि किसी तरह की इतला हो, या काउंसिल की अपने क्लाइंट से मुलाकात हुई हो, उसमें इंटीमेट हुआ हो, इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं थी। और सेकेंडली उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब ने वादे बताया कि मेरे भी वकील इधर मौजूद नहीं है, और मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि खोसा साहब को इंतजार को अंदर जाने की एक्सेस ही नहीं दी जा रही, कि एक तरफ से ये हो रहा है। तो वो दरख्वास्त दे दी गई, उस दरख्वास्त को सरसरी सा कोर्ट ने मुआयना किया और दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, बज़िद है कि आज हमने ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराना है। तो जब आप इस तरह से ट्रायल करेंगे, इतनी उजलत में करेंगे, जब आपको नजर आ रहा है कि आपका कोई भी ऑर्डर किसी कोर्ट में सस्टेन ही नहीं हो रहा, जो ऑर्डर आपका ऊपर जाता है डिनोवो ट्रायल का ऑर्डर हो जाता है, आपके बेल ऑर्डर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देती है, तो फिर किस चीज़ की उजलत है? किस तरह से आप ये कर रहे हैं? और दूसरे एंड पे आप देखें तो एक और नाखुशगवार वाकया हमें बाहर आके पता चला कि आज खोसा साहब एक पिटीशन फाइल करने जा रहे थे, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीएम रिजेक्ट की, जो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के बारे में थी, वो वाली पिटीशन उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया, उससे पिटीशन छीन ली।